السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تہذیب ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے۔ حج اور قربانی کے مسائل کے نام سے جو پروگرام شروع ہوا تھا، اس کے نئے شمارے کے ساتھ میں مجاز الحق آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حج سے متعلق پچھلے ایپیسوڈز میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھی۔ وہاں جانے کے بعد جو لوگ حج کر چکے ان کا تو ان سب جگہوں سے، ان ارکان سے واسطہ پڑ چکا، لیکن جو نئے لوگ وہاں جائیں یا دوبارہ حج کرنے جائیں، ان لوگوں کو دوبارہ ان مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے میں آج کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ارکان جو ہیں وہ ہم کس طرح ادا کریں، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ جگہیں کیا ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، وہ کیوں ہمیں دی گئیں، وہ حج کا حصہ کیوں بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے جو ہے گوشے نظر کر دوں انشاءاللہ۔ حج کا جب بھی آپ نیت کریں، پیسے جمع کرانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کی نظر میں حاجی ہو گئے۔ آپ لوگوں میں چاہے زیادہ پروپوگیٹ نہ کریں، زیادہ شور نہ مچائیں، لیکن ایک بار نیت کرنے کے بعد آپ حاجی ہو گئے۔ پیسے جمع کرانے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، اپلیکیشن دینے کے بعد، یہ سارے مرحلے جتنے بھی ہیں، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کے ہاں حج کیے ہوئے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یا راستے میں آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آپ سفر کر ہی نہیں پاتے، لوٹ کے آ جاتے ہیں، تو آپ اپنی نیت کے حساب سے اللہ کے ہاں حاجی لکھے گئے۔ اگر ایسا ہو کہ آپ واپس آ گئے تو پھر دوبارہ ٹرائی کریں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال کوئی کاغذی پریشانی آ جائے یا کوئی راستے کی کوئی پریشانی ایسی ہو کہ امن نہ ہو، یا جیسے آج کل جو ہے وہ لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی لیکن کرونا کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن رد ہو گئی یا قرے میں نہیں آ پائیں، وہ تمام لوگ اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ، امید یہ ہے اللہ بہت شان والے ہیں، ان کی نیتوں کے حساب سے انہیں اجر دیں گے۔ حج کے لیے آپ سب سے پہلے تو نیت ہی کرتے ہیں، اس کے بعد جب موقع آ جاتا ہے تو آپ گھر سے 2 نفل پڑھ کے سفر کے جایا کریں ایئرپورٹ کے لیے، اور ایئرپورٹ پہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے احرام 2 کپڑوں کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک مظہر ہے احرام کا۔ اصل تو احرام تو بہت ساری پابندیوں کا نام ہے۔ جب آپ احرام کی نیت سے 2 نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سر ننگا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ چادریں آپ نے پہلے باندھ لی ہوتی ہیں، جو 2 سفید چادریں جو احرام کہلاتی ہیں، لیکن احرام کی پابندی آپ کے اوپر شروع ہوتی ہیں میقات کے بعد۔ ہر علاقے کا میقات الگ ہے۔ یہاں سے جب آپ ہندوستان یا پاکستان سے پرواز کریں گے جہاز میں تو راستے میں میقات آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اسی لیے آپ لوگ یہیں سے نیت کر کے بیٹھیں، نفل پڑھ کے اور احرام باندھ کے بیٹھیں گے۔ راستے بھر آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ تلبیہ جو ہے وہ الحمدللہ پہلے لوگ تیاری کر لیتے ہیں، اور تلبیہ کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کوشش یہ ضرور کریں کہ جیسے ہوم ورک ہوتا ہے، ہر علاقے کی مسجدوں میں یا کسی مدرسے میں یا کوئی صاحب ایسے ضرور ہوتے ہیں جو حج کے بارے میں آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں۔ انہوں نے سمبولک طریقے پہ کچھ ماڈل بنائے ہوتے ہیں، کعبے کا بھی، حجر اسود کا بھی، یا مقام ابراہیم کا بھی، سعی کا بھی، صفا مروہ کا، تو وہ سب چیزیں وہ آپ کو یا تو آن لائن یا پھر باقاعدہ سامنے بٹھا کے مشاہدہ کرا کے آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں۔ ان کیمپوں میں ضرور آپ اپنی حصہ داری رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کا حج بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا آپ یہ بھی کریں کہ کوئی اگر حج بدل کے لیے جا رہا ہو، جس نے پہلے حج کیا ہو، یا کوئی دوسرا حج کرنے جا رہا ہو، تیسرا حج کرنے جا رہا ہو، تو کوشش کریں اس میں کبھی ایک آدھا ساتھی آپ کے ساتھ ہو، جس سے کہ وہاں آپ کو حج میں آسانی ہو۔ ایک کام اور آپ کریں کہ حج پہ جانے سے پہلے آپ تمام اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کے جائیں، جن کا بھی آپ کی وجہ سے دل دکھا ہو، چاہے آپ کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، سب کے گھر ہو کے آئیں اور ساری قدورت دور کر کے جائیں۔ اگر آپ کا آنا جانا بند ہو تب بھی جائیں،
نہ بند ہو آنا جانا ہو تب بھی، اور ان سے گلے لگ کے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کے عورتیں عورتوں سے مرد مردوں سے اور معافی شافی کر کے جائیں، اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ انہیں پہل نہ کرنے دیں بلکہ آپ پہل کریں معافی کی۔ آپ کا جس نے دل دکھایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ دکھایا، ہر رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں سے جن کی حرکات سے آپ کا دل دکھتا ہے، ان سب کو اللہ کے واسطے یہی معاف کر کے جائیں، کیونکہ وہ برکتوں والی جگہ ہے۔ جو چیز آپ لے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ چیز برکتوں کے ساتھ آپ واپس لائیں گے۔ آپ معافی لے کے جائیں گے تو آپ بالکل جو ہے وہ معافی ہی برکتوں کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ ایک اور کام آپ یہ کریں کہ لسٹ بنا لیں ایسے لوگوں کی جن کے پیسے آپ کی طرف ہوں، ان کے پیسے آپ اتار کے جائیں۔ مان لو بزنس کے پیسوں کا تو آپ کے ہاتھ میں ممکن نہیں ہے، وہ تو آپ کے بچے پیچھے ٹرانزیکشن کریں گے، لین دین، لیکن باقی اور کوئی آپ کی طرف کسی کا کوئی حساب ہو یا چھوٹے موٹے بزنس کے بھی حساب ہوں جو آپ ایزیلی پے کر سکتے ہوں، انہیں آپ پے کر کے جائیں۔ مطلب جتنا آپ وہاں ہلکا ہو کے جائیں گے، کیونکہ سفر میں آپ دیکھ لیں جتنے آپ ہلکے ہوتے ہیں اتنا ہی سفر آپ کا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی سفر ہے آپ کا، جتنا آپ روحانی طور پہ ہلکے ہوں گے اتنا ہی آپ کا سفر بھی وہاں آسان ہوگا، اتنا ہی آپ کا دل وہاں لگے گا، اتنی آپ کی دعاؤں میں انکساری بڑھے گی، عاجزی بڑھے گی، اللہ رکت بڑھے گی، اللہ سے آپ کا جوڑ لگے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے جب آپ یہاں سے لوگوں کو معاف کر کے جائیں گے، انکساری کے ساتھ جائیں گے، اپنے اندر نرمی لے کے جائیں گے، تو پھر وہاں بھی آپ لوگوں کو معاف کریں گے، کیونکہ لوگ اپنے گھر بار بھی بچے سب کچھ چھوڑ کے، بہت سارے بیمار بھی ہوتے ہیں، بہت سارے غریب بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ اتنے وسائل ان کے پاس ہوں، تو افراتفری کا سا عالم ہوتا ہے، لوگ جلد بازی بھی کرتے ہیں، بسوں میں چڑھنے کی ہوڑ ہو، ہوٹلوں میں گھسنے کی ہوڑ ہو، وہاں آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے، کیونکہ آپ وہاں رحمت للعالمین کے علاقے میں گئے ہیں اور رب العالمین کے بلاوے پہ گئے ہیں، تو آپ کو وہاں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے آپ کو آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس سال اگر باہر کے لوگ نہیں جا پا رہے، لیکن وہاں لوکل میں اردو بولنے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ کافی ہیں، ان تک اگر یہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں وہ بہت احتیاط رکھیں کہ آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی قسم کی بھی۔ آپ وہاں اللہ کے مہمان ہیں، مہمانوں کی طرح رہیں، تو مہمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو آپ وہاں رحمان کے مہمان ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہیں سے عاجزی اور انکساری لے کے جائیں۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ وہاں جا کے عمرہ کریں گے۔ عمرے کے جو ارکان ہیں، جو حج کے ارکان سے پہلے آپ کو ادا کرنے ہیں، ان میں بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی روح آپ کے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ریچول آپ بھاگا دوڑی کرتے رہیں اور فزیکلی آپ اپنی محنت کر کے دکھا دیں، اور جو اس کی روح ہے، وہ جو اس کا حاصل ہے، وہ آپ کو جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل ہی نہ ہو پائے۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ کعبے پہ جب آپ کی نظر پڑے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھی کعبے پہ پہلی نظر پڑنے کے ٹائم دعا کرے گا، جو بھی دعا آپ مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہاں آپ سب سے پہلے یہی دعا کریں کہ اللہ جتنے دن میں تیرے ہاں مہمان ہوں، جو میں دعا تیرے سے کروں ان دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کمٹمنٹ اللہ سے ہو گیا، اللہ نے اگر وہ دعا آپ کی قبول کر لی، جیسا روایتوں میں ہے کہ اللہ پہلی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو پھر آگے کی دعائیں آپ کی سب انشاءاللہ قبول ہوں گی، اور آپ اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ کعبے میں پہلی نظر پڑتے ہی آپ بنا دھکا مکی کے کوشش کریں، جس مطلب دروازے سے انٹری ہونے کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس سے انٹر کریں، نہیں ہو سکتا اس سے تو آپ کسی بھی دروازے سے انٹر ہو جائیں اور آسانی سے کعبے تک پہنچیں اور اپنا طواف جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو طواف کے بارے میں شروع میں آپ جو ہے احرام جو ہے وہ سب سے پہلے احرام آپ نے باندھا، احرام کی پابندی آپ کے اوپر میقات گزرتے ہی شروع ہو گئی۔ تو جو احرام کی پابندیاں ہیں اس میں جو ہے یہ سکھانا ہے آپ کو کہ حرام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اور حلال چیزوں پہ آپ کو رہنا ہے۔ سب سے پہلے تو احرام جو ہے آپ کا یہی پیغام دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی چیز آپ لے کے آئیں گے کہ آپ کو یہاں آنے کے بعد بھی وہ چیز اپنے اندر قائم دائم رکھنی ہے کہ آپ کو حرام سے بچنا ہے، حلال پہ رہنا ہے واپسی کے بعد، سفر کے اپنے علاقے میں آنے کے بعد۔ یہ کفن کا بھی سمبل ہے، جیسے پچھلی زندگی چھوڑ کے آپ آئے اور جا کے اپنے لیے یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ چینج لائیں گے، تو بالکل آپ نے ایسا ہوتا ہے دو کپڑے جیسے آپ نے کفن پہنا ہو، کفن میں کبھی جیب نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں مال سے سروکار کوئی نہیں ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں آپ سر بھی نہیں ڈھکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، جو آپ کی پچھلی زندگی میں ہوا، آپ نے لوگوں کو ٹوپیاں اڑائیں یا لوگوں کی ٹوپیاں اچھالی ہیں یا پگڑی اچھالی ہیں، اب آپ نے اپنے سر کو بھی ننگا کر دیا کہ اب آپ کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے۔ کسی آپ سفید لباس میں جاتے ہیں کہ اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ دکھاتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ داغ دھبوں سے اب میں پاک ہوں، میں نے کسی کے خون کے چھینٹے میرے لباس پہ نہیں ہیں، صاف ستھرا لباس ہے۔ تو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں بالکل سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اللہ کے آگے بالکل کہ اللہ میں حاضر ہوں، بالکل صاف ستھرا پاک صاف، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کے لوگوں کے حق دے کے آیا ہوں۔ جو آپ کے اوپر کس خدا نہ خواستہ آپ کی بہنوں کا، آپ کی کسی پھپھی کا یا آپ کی ماں کا کوئی حق ہو تو اسے اتار کے آئیں، اپنے کسی رشتہ داروں کا، بھانجے بھتیجیوں کا، اگر کوئی آپ کے بھائی یا بہن فوت ہو گئے ہوں ان کے بچوں کا کوئی حق ہو، فارغ کر کے آئیں بالکل، کیونکہ موت زندگی کچھ نہیں پتہ، کون سا سفر آپ کے لیے آخری سفر ہے یہ بھی نہیں پتہ، تو اس لیے وہ سارا چیز آپ کلیئر کر کے آئیں گے، اور پھر اسی احرام کا آپ فائدہ دیکھیں گے جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں دیکھ لے 2 کپڑوں کے ساتھ تیرے سامنے آیا ہوں۔ تلبیہ جو ہے وہ لوگ یاد کر لیتے ہیں الحمدللہ ان تربیتی کیمپوں میں بھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ جو ہے تلبیہ پڑھتے رہیں گے راستے میں بھی اور وہاں مکے میں پہنچنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد آپ جب پہلے آپ اگر مکے پہنچتے ہیں تو یہ دعا کرنے کے بعد آپ احرام کی حالت میں ہیں، اس کے بعد آپ طواف کرتے ہیں۔ طواف جو ہے وہ ایک حساب سے اللہ رب العزت نے سینٹر کے چکر لگوانے ہیں، مرکزیت دی ہے، اس پوری دنیا کی جو مرکز ہے، سینٹر ہے، وہ کعبہ شریف ہے، پوری زمین کا، اس سے جڑے رہنے کا ہمارا جو معاملہ ہے، اس لیے ہمیں حج دیا گیا اور یہ طواف دیا گیا کہ ہم اس سے جڑے رہیں، اس مرکز سے جڑے رہیں۔ تو وہاں آپ جب طواف کرتے ہیں تو آپ اینٹی کلاک چکر لگاتے ہیں، مطلب الٹی طرف، کیونکہ ہمارا دل الٹی طرف ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کعبے سے لگا رہے، ہمارا دل کی طرف کعبہ ہوتا ہے جب ہم طواف کرتے ہیں، 7 چکر میں آپ اسی طرف چکر لگاتے ہیں، تو مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ کعبے کی طرف لگا رہے۔ اس کے بعد کیونکہ قرآن سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت میں یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو، تو ہم اپنا پورا وجود اس ٹائم، اپنا دل جو مرکزیت ہے ہمارے جسم کی، اسے اس دنیا کے مرکز کی طرف رکھتے ہیں، اس لیے یہ معاملہ ہمارا اس طرح سے ہے، پورا وجود، ہماری توجہ، ہماری سوچ، ہماری مقصدیت، ہمارا جو معاملہ ہے سارا جو ہے وہ مرکز سے جڑا رہے، اس لیے اینٹی کلاک ہمیں چکر لگوائے گئے۔ رمل شروع کے 3 چکروں میں ہمیں رمل کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو رمل ہے، وہ جو فرض ہمارے اوپر طواف ہیں ان میں رمل کرنا ہوتا ہے۔ رمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ایک کندھے کو ننگا کر کے چادر سے اور تیز تیز چلنا ہوتا ہے، اکڑ کے ساتھ اکڑ کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر سے تھکے ہوئے تھے اور جب جو مشرکین مکہ تھے پہلے عمرے کے وقت وہ جو پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے اور مکے کو خالی کر دیا تھا انہوں نے، تو وہاں سے اوپر سے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ طواف کر رہے ہیں، تو ان طواف کے بیچ میں جب ہم صحابہ اکرام جو تھے تھکے ہوئے تھے تو وہ تھوڑا سا ہلکی چال میں تھے، تو انہوں نے مذاق اڑائی کہ یہ کیسے مردہ جو معاذ اللہ ساتھی لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور نے حکم دیا ان لوگوں کو کہ شروع کے 3 چکر تم نے اکڑ کے چلنا ہے، جس سے تمہارا روب ہو، جس سے کہ تمہیں لوگوں کو پتہ لگے کہ تم ایویں ڈھیلے لوگ نہیں ہو بلکہ تم مضبوط لوگ ہو اور تم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ تو ایک روبیلا اپنا وہ ڈالنے کے لیے لوگوں پہ اپنی شخصیت کا، اس لیے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ رمل جو ہے یہ ہمارے اس میں حصہ بنا دیا گیا، جو فرض ہمارے طواف ہیں، ان جو واجب طواف ہیں ان میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی دکھانا اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں، اس وجہ سے ہمیں رمل دیا گیا۔ اسی بیچ میں آپ کو حجر اسود جو ہے اس کا استلام کرنا ہوتا ہے ہر بار۔ استلام جو ہے وہ ویسے تو اگر حجر اسود تک پہنچ آپ کی ہو جائے تو آپ کو چومنا ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما تھا، اور حضور کے بعد تمام صحابہ طواف کرتے ہوئے انہیں چومتے تھے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، سن لے اے پتھر
تو صرف ایک پتھر ہے، لیکن میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما تھا، باقی تیرے اندر کوئی اس طرح کی صفت نہیں ہے، تو اس لیے کہ تو نفع نقصان پہنچا سکے، اس لیے ہماری توحید درست رہے، توکل ہمارا اللہ پہ رہے۔ ہم پتھر کو اس لیے چومیں کہ ہمارے نبی نے اس پتھر کو چوما تھا، اور کوئی مقصد ہمارا اس پتھر کو چومنے کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن چومنا اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما تھا۔ حجر اسود کے بارے میں بھی روایتیں ہیں کہ حجر اسود ایک اکیلا پتھر ہے جو جنت سے زمین پہ لایا گیا ہے، اور یہ ایسا پتھر ہے، جب یہ آیا تھا، جب یہ سفید تھا، لوگوں نے چوما جب اسے، تو لوگوں کے جو گناہ ہیں انہیں جذب کرنے کا اس میں اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے، اور اب وہ کالا پڑ چکا، اور یہ چپ ہے جس میں جو ہے وہ لوگوں کے کالے کارنامے جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب یہ پتھر آیا تھا تو یہ سفید تھا، بنی آدم کے کرتوتوں نے، گناہوں نے اسے کالا کر دیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے بات۔ اس کے بعد آپ کا استلام جو آپ حجر اسود کے لیے کرتے ہو، مطلب یہ عہد کی تجدید ہے۔ آپ کو قرآن میں یاد ہوگا آیت الست بربکم، اللہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو تمام روحوں نے اللہ سے یہ کہا کہ تو رب، قالوا بلا، سب نے کہا تو ہے ہمارا رب۔ تو وہ جو ہے اس کی تجدید کرانا مقصد ہے کہ آپ نے جو عہد اللہ سے کیا تھا، آپ استلام جو ہے وہ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کعبے کی طرف، حجر اسود کی طرف، اور اس ٹائم آپ یہ جو ہے تجدید کرتے ہیں اپنے اس عہد کی۔ اس کے بعد آگے آپ بڑھتے ہیں تو مقام ابراہیم، یعنی کہ آپ کے 7 چکر طواف کے پورے ہو گئے، جس میں 8 استلام ہوتے ہیں، ہر بار آپ کو اشارے سے شروعات میں بھی اور لاسٹ میں بھی اس طرح 8 استلام ہوتے ہیں طواف کے 7 چکروں میں۔ اس کے بعد جب طواف آپ کا پورا ہو جائے تو آپ کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم وہاں بنا ہوا ہے ایک بوتل میں، آپ دیکھیں گے کانچی بوتل ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جو پنجوں کے نشان ہیں وہ ایک پتھر پہ چھپ گئے تھے تعمیر کرتے ہوئے، اس پتھر کو اس شو کیس میں رکھا گیا ہے اور اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ دیا ہے کہ یہ کہا ہے اس جگہ کے لیے کہ اسے مصلی بناؤ، یعنی کہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، تو وہ نفل پڑھے جاتے ہیں طواف کے بعد، جو چاہے نفلی طواف ہو اور چاہے وہ واجب طواف ہو، ہر حال میں آپ کو وہاں پہ نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حساب سے ایک نبی کے قدموں کی پیروی ہے، پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو، تو آپ کو پیروی سکھائی جا رہی ہے کہ مصلی بنا دیا گیا، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے وہاں سے آنے کے بعد بھی، کہ آپ کا حج نمٹ جائے اس کے بعد بھی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو زمزم پینا ہوتا ہے، مطلب زمزم جو ہے وہ ہمیں ایک ماں کی تڑپ کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے ماں تڑپتی پھر رہی تھی اپنے بچے کی پیاس کے لیے، اور پھر اس بچے نے جب پیاس میں ایڑیے ماری ہیں، ایڑیے رگڑی ہیں زمین پہ، تو اللہ رب العزت نے اس ایڑیوں کی عوض میں اس بچے کی پانی نکال دیا وہاں سے۔ آپ یہ دیکھیں 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں، ایک ماں کی مامتا اللہ سے جو ہے وہ دیکھی نہیں گئی، اور اس نے وہاں اس ویرانے میں، اس ریگستان میں جہاں پانی کی بوند کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں ایک کنواں جو ہے وہ پانی کا پیدا کیا موجزانہ طور پر، جو آج تک الحمدللہ قائم اور دائم ہے، اور پوری دنیا میں وہاں سے پانی جاتا ہے، اور کبھی اس کا پانی کم نہیں ہوتا، سوکھتا نہیں، ختم نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب لوگ اس پہ ریسرچیں کر چکے، لیکن اس کے بارے میں کبھی کسی نتیجے پہ لوگ نہیں پہنچے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک اور بھی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں سے دودھ نہیں نکالا، کیونکہ بچوں کو تو دودھ کی ضرورت ہے، آب حیات نکالا، کیونکہ پانی سے زندگی دی ہے اللہ نے تمام مخلوق کو، تو انسان ہو یا جانور ہو، چرند پرند ہوں یا نباتات ہوں، سب کو زندگی جو ہے وہ پانی سے ملتی ہے، تو وہاں سے اللہ رب العزت نے آب حیات نکالا۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی ایک میسج ملتا ہے کہ اگر ہم واقعی لوگوں کے لیے آب حیات بن جائیں، ہم بھی محنت کریں، تو ہمیں بھی اللہ آب حیات بنا سکتا ہے۔ جو کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ پیاسے ہیں، جو آگ کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اگر ہم آب حیات بن جائیں تو وہ جو ہمیشہ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں انہیں ہم بچا سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ محنت کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے عوض بھی آب حیات دے، اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ شفا یاب کریں، آپ لوگوں کو آگ سے بچا سکیں۔ اس کے بعد صحیح آتی ہے 7 چکر بھاگنا۔
اب وہاں کسی قسم کا کوئی ریگستان نہیں ہے، نہ کسی پانی کی ضرورت ہے، وہاں تو چپے چپے پہ کولر لگے ہوئے ہیں جن میں زمزم رکھا ہوا ہے، لوگوں کو ہر وقت پانی میسر ہے وہاں، لیکن نہ کوئی تلاش ہے پانی کی. تو اس وجہ سے وہاں پھر بھاگنا ہوتا ہے. ایک ماں کی محنت، اس کی قربانی اور رب کا حکم ماننا، اپنے شوہر کی فرما برداری، یہ سب چیزیں ہمیں صحیح سکھاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو صحیح ہے وہ محنت کرنا سکھاتی ہے. اس کے بعد صحیح کے بعد ہمیں اگر ہم جو ہے وہ عمرے پہ ہیں اور ہمارا جو ہے وہ واجب طواف ہے تو ہمیں وہاں سر منڈانا ہوتا ہے، یا ہم اگر حج پہ گئے ہوئے ہیں تب بھی ہمیں سر منڈانا ہوتا ہے. تو وہاں جو ہے وہ آپ اپنے اس کے بعد سب سے جو خوبصورت چیز ہے جسم کی بال، وہ آپ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. حلق مطلب آپ کی وہاں اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی آپ کی اوقات نہیں ہوتی اپنی نظر میں، آپ صرف اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو آپ کی اپنی پرسنالٹی کا سارا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ جب وہاں حلق کراتے ہیں، اپنے بال منڈوا دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جیسے اپنی خوبصورتی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. تو یہ بھی ایک قربانی کا مظہر ہی ہے کہ آپ وہاں جو ہے حلق کرا لیتے ہیں، یا پھر آپ تھوڑے بہت بال کٹواتے ہیں. عورتوں کو حکم ہے کہ وہ ایک انگل پہ لپیٹ کے بال کٹوا لیا کریں. تو یہ یہاں تک انشاءاللہ تعالی میں نے آج آپ کو کچھ چیزیں جو حج کے یا عمرے کے ارکان ہیں اور وہاں کیا حکمتیں ہیں ان کی، کس وجہ سے اللہ نے دیا ہے، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اتنا ہی. باقی کچھ اور چیزیں ابھی ارکان رہ گئے، کچھ اور چیزیں رہ گئیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں اور وہاں مینا میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.